السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 موسٹ کامن لا فار ایوری ون ان پاکستان. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہمیں آئینی حقوق دیتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم 10 اہم قوانین ہیں، اہم حقوق ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ہر مسلمان شہری پاکستانی کو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ آرٹیکل ہے 9. آرٹیکل 9 میں بتایا جاتا ہے کسی شخص کو زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو کسی جرم کی سزا دی گئی ہو، عدالت کے تھرو دی گئی ہو، کسی کیس میں انوالو ہو تو اس کے تھرو اس کو سزا دی گئی ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو کوئی ذاتی نقصان پہنچاتا ہے یا قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مارتا ہے یا جو بھی اس کو رنجش پہنچاتا ہے، تو آرٹیکل 9 جو ہے وہ ہماری تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہر ایک انسان کو جو پاکستان میں موجود ہے اس کو ایک سلامتی دی گئی ہے. فرد کی سلامتی کے لیے یہ آرٹیکل 9 بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جو آرٹیکل نیکسٹ ہے وہ ہے آرٹیکل 11. آرٹیکل 11 بھی بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمیں غلامی کی معاملت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو سلیوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو کوئی اس میں کوئی قانون کسی بھی صورت میں اسے پاکستان میں رائج کرنے کی اجازت نہیں دے گا. پاکستان پینل کوڈ PPC کا سیکشن 374 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو غلامی میں رکھے گا تو اس کو 1 سال قید اور 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو غلامی کی سزا بھی بتائی گئی ہے اور ڈکلیئر کی گئی ہے. اور آرٹیکل 11 بھی ہمیں جو نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی جو پروٹیکشن دیتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں سلیو غلام نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہمارا آئینی حق ہے. آرٹیکل 15 ہمیں بتاتا ہے کہ ہم فریلی موو کر سکتے ہیں پاکستان میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں ہم جو نہیں ہے ہجرت کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 15 جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے اور مفاد عامہ کا پیش نظر پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے اور آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کی کسی بھی حصے میں آباد ہونے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے مفاد کے لیے وہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے تو اسے ایزیلی جو نہیں ہے اس کو فریڈم حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہ تم ملک سے باہر نہ جاؤ یا نہ، بشرط یہ کہ قانونی کارروائی میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آرٹیکل 15 ہمارا یہ آئینی حق ہے، یہ بھی کو ہمیں گھومنے کی فریلی موومنٹ جو نہیں ہے ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. پھر آرٹیکل 16 آرٹیکل 16 میں ہر شہری کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہے بغیر اسلحہ کے. صرف آپ کے پاس بغیر اسلحہ کے جو نہیں پرامن احتجاج کرنا ہے. آپ نے اس میں کوئی تھوڑ بھوڑ نہیں کرنی، کوئی بھی جو آپ نے اس میں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. آرٹیکل 16 کے تحت آپ کو ایک آئینی حق ہے، آپ کا ایک آئین ہے جو آپ کو یہ حق دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن پاکستان کا 1973 آپ کو حق دیتا ہے آرٹیکل 16. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 19 ہمیں بھی بتاتا ہے کہ ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا. ہر شہری کو اظہار خیال کا حق ہوگا. اظہار خیال کیا کرے گا؟ اظہار خیال کرے گا اپنا کسی بھی موضوع پہ، سوائے اس کے کہ وہ حکومت کے خلاف نہ ہو، ملک کی بقا کے خلاف نہ ہو، ملک کی عزت و سلامتی کے خلاف نہ ہو، اس کے کسی ادارے میں اس کی بات نہ کرے، ادارے کے خلاف نہ بات کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز پہ اس کو صرف بندی ہے، باقی وہ اپنا اظہار خیال لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ بات کر سکتا ہے. اس کو فریڈم آف سپیچ ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کو فریڈم آف سپیچ ہے، وہ ہر ایک بندے سے بات کر سکتا ہے، اپنے خیالات کو کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے دفاع اور اس کی سلامتی کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 9A ہے. آرٹیکل 9A ہمیں انفارمیشن لینے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. آرٹیکل 19A ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم کسی قسم سے معلومات کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہر شہری کو عمومی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 اس آرٹیکل کی حفاظت کرتا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آئینی حقوق ہے، تو اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی انفارمیشن لینے سے. یہ ذرائع ابلاغ میڈیا والے آپ دیکھتے ہیں جو ہر ایک سامنے مائک تھوپ دیتے ہیں، یہ اسی آرٹیکل 1 کے تحت جو ان کو حقوق ملا ہوئے ہیں، ان کا حق ہے، تو یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹیکل
آرٹیکل 24 میں ہمیں بتایا گیا ہے کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، کوئی جائیداد زبردستی سے حاصل نہیں کی جائے گی، اس پہ زور زبردستی کر کے یا اس پہ ظلم و ستم کر کے اس کی جائیداد ہڑپ نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ کسی قانونی کارروائی میں ملوث نہ ہو بندہ، ٹھیک ہے نا، اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو اپنے نام لگوانے کے زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آرٹیکل 24 اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہمارا آئینی حق ہے جائیداد خریدنا اور بیچنا، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی جائیداد کو اپنی مرضی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، صرف اس کے اندر آپ کی مرضی شامل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سیکشن 411 PPC کا، پاکستان پینل کوڈ کے پاکستان تعزیرات پاکستان کا کے تحت اگر کوئی شخص کسی بھی جائیداد کو زور زبردستی سے چھین لے گا تو وہ 3 سالہ قید اور 3 لاکھ روپے کا جرمانے کا مرتکب ہوگا۔ 411 سیکشن دفعہ 411 لگتی ہے اس کے اوپر، اور 3 سالہ قید ہوتی ہے اور 3 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 25، آرٹیکل 25 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر ایک برابر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کسی کو برائی نہیں دی جائے گی، کوئی چھوٹے کو امیر کو نہیں دیکھا جائے گا، غریب کو نہیں دیکھا جائے گا، سب کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے، جو قانون کی نظر میں فیصلہ ہوگا سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اس میں۔ تو آرٹیکل 25 ہم اس چیز کی اویئرنیس دیتا ہے، یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتا تو ہم اپنے آئینی حق کے ذریعے ہم اپنا حق مانگ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے، یہ ہیومن رائٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے انسانی حقوق ہیں یہ سارے۔ تو آرٹیکل 25A میں کیا بتایا جاتا ہے؟ آرٹیکل 25A میں بتایا جاتا ہے کہ ریاست 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 اس آرٹیکل کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان جو چھوٹا ہے 5 سال سے لے کے 16 سال تک ہے، اس کو فری ایجوکیشن دی جائے گی، فری کتابیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک ہمارا آئینی حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ گورنمنٹ ادارے ہم سے فیس نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 25A کے تحت جو نہیں ہے وہ کوئی بھی بندہ گورنمنٹ ادارے والا آپ سے فیس نہیں لے گا، کتابوں کی فیس نہیں لے گا، کیونکہ یہ فری تعلیم ہے، اور 2014 ایکٹ جو نہیں ہے اس کی تحفظ کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 18 میں کیا ہے؟ آرٹیکل 18 میں ہمیں فریڈم آف بزنس ملتی ہے، رائٹ ٹو بزنس، رائٹ ٹو ٹریڈ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ٹریڈ کرنے کی اجازت ہے، آپ کو تجارت کرنے کی اجازت ہے، بزنس کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں اکارڈنگ ٹو لا ہمیں بزنس کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ تھے 10 ایسے اہم ہیومن رائٹس جو ہم سب پاکستانی شہریوں کو پتہ ہونے چاہیے تھے، اس کی اویئرنیس ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، انفارمیشن میں اضافہ ہوا، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یاد رکھیے گا دعا میں۔